بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت ہے، کم سونا عبادت ہے، عوام سے کم ملنا عافیت ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ اپنے منہ کا نوالا کسی بھوکے کے منہ میں ڈال دینا، اس یقین کے ساتھ کہ دینے والی ذات نے یہ نوالا اس کی قسمت کا میرے ہاتھ میں دیا تھا۔ ایمان کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہنا کفر کے ساتھ محل میں رہنے سے بہتر ہے۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ ان تینوں کا احترام کریں، والدین، علماء کرام اور استاد۔ ان تینوں سے پرہیز کریں، شرک، بدعت اور نفاق۔ ان تینوں کو پاک رکھیں، جسم، لباس اور روح۔ ان تینوں سے پرہیز کریں، زیادہ کھانا، سونا، بولنا۔ ان تینوں کو قابو میں رکھیں، نفس، شیطان اور بیوی۔ ان تینوں کے لیے تیار رہیں، موت، جہاد اور مظلوم کی مدد۔ ان تینوں میں دیر نہ کریں، نماز، جنازے کی تدفین اور بالغ عورت کا نکاح۔ ان تینوں کو جائز استعمال کریں، نگاہ، زبان، ہاتھ۔ ان تینوں کو ٹھیک رکھیں، بول، تول اور کول۔ ان تینوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، تلاوت، ذکر اور خدمت۔ غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے، توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے، نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی منزلیں عطا کرتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ہماری زندگیاں برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہیں اور ہم نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف مبارکباد دینے یا فاتحہ پڑھنے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد خود پر بھروسہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اور یتیموں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ پھیرو۔ کسی کو آزمایا مت کریں، کیونکہ ضروریات اور مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہی ہو جو رب چاہتا ہے۔ نہیں کھائی ٹھوکریں اگر سفر میں تو منزل کی اہمیت کیسے جانو گے؟ اگر نہیں ٹکرائے غلط سے تو صحیح کو کیسے پہچانو گے؟ اگر کسی پر یقین کرنا ہے تو حد سے گزر جاؤ، یا تو ایک اچھا انسان ملے گا یا پھر ایک اچھا سبق۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہمیشہ ایسے آدمی کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ موت انسان کو ضرور مار سکتی ہے، مگر اچھے اخلاق والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔ اپنی زندگی کو اس درخت کی طرح بناؤ جو تنہا کھڑے ہو کر سورج کی تپش برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے دامن میں آنے والے کو سکون بخشتا ہے۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ نصیب کی تختی کوئی نہیں پڑھ سکتا، اس کی لکھائی تو تبھی سمجھ میں آتی ہے جب لکھا ہوا پورا ہونے کو ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ آپ کے پاس ایک مخصوص وقت ہے، اس لیے اسے کسی اور کی زندگی جی کر ضائع مت کرو۔
زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی جھیل لیتا ہے اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے اور اپنوں کو مناتے مناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے جب تک ہاتھ کو 3 بار نہ دھو لے، کیونکہ معلوم نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مؤذن کی گردن تمام لوگوں کی گردنوں سے لمبی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز ادا کی اور اس میں ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں ان کو اس سے رک جانا چاہیے، ورنہ اندیشہ ہے کہ ان کی نگاہ واپس نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو درست کرو کیونکہ صفوں کو سیدھا کرنے سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں صفوں کو درست رکھو کیونکہ صف کو سیدھا رکھنا نماز کی خوبصورتی میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو پچھلی صف میں دیکھا تو ان سے فرمایا آگے بڑھو اور میری پیروی کرو تاکہ تمہارے بعد آنے والے تمہاری پیروی کریں۔ جو لوگ ہمیشہ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیچھے کر دیتا ہے۔